फरमाते हैं मनाएगा वही जो 21 के बाद जिंदा रहेगा। अज़ादारों 17 रमजान मुबारक तक मेरे मौला ने मुख्तलिफ औलादों के घर में अफ्तारी की, कभी बेटों के घर, कभी बेटी के हुजरे में। ये जो बीबी उम्मे कलसूम का हुजरा है ना, मौला का मैं वो घर देख के आया हूँ। ये हुजरा एक तंग गली से पीछे मौला की बेटियों का हुजरा हुआ करता, और जब कभी हुजरे से बाहर आती, दिन को तो मुमकिन ही नहीं होता, जब कभी रात को भी आती तो अली पहले चिराग गुल करते, फिर बेटियां बाहर आती। आज अपने 18 बेटों को बुलाया, 9 को एक सिंबल कतार में खड़ा किया, और खड़ा करके अली ने अजीब काम किया। चले अपनी बेटी ज़ैनब के हुजरे की तरफ गए, एक मर्तबा कहा, बेटा ज़ैनब हुजरे से बाहर आओ, रात का वक्त है, तारीकी है। ज़ैनब के भाई कितार में खड़े हैं। एक मर्तबा मेरे मौला ने फरमाया, बेटा ज़ैनब जरा भाइयों में चल के दिखाओ। अज़ादारों बीबी तड़पी, कहा बाबा मैं कैसे चलूं भाइयों के सामने जो तेरे सामने आते हुए भी शर्माती है। कहा अच्छा ज़ैनब कुरान की तिलावत करो। बीबी ज़ैनब ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की। अज़ादारों जब बीबी ने कुरान पढ़ा ना, अली फरमाते हैं यकीन हो गया है तो मेरा खुतबा दे देगी। 17 रमजान मुबारक गुजरी, मौला ने अपने बेटे हसन से कहा, बेटा हसन जाओ मेरी बेटी कलसूम से कहो कि कल बाबा अफ्तारी आपके पास करेगा। 18 रमजान मुबारक आ गई, ये मेरे मौला की आखिरी अफ्तारी है। अज़ादारों बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, बेटियों के पास बाप चला जाए तो उसको अजीब खुशी होती। बीबी कलसूम ने 3 नेमतें दस्तरखान पे रखी, नमक रखा, खजूर रखी, दूध का शरबत और जौ की रोटी। अली फरमाते हैं बेटा आप जानते हैं कि अली की जुबान ने एक वक्त में कभी 2 खानों को नहीं चखा, इनमें से 2 उठा लो या 1 उठा लो। बीबी ने चाहा कि मैं नमक उठा लूं, क्योंकि जौ की रोटी और खजूर तो गज़ा है। बीबी ने नमक उठाना चाहा, मौला ने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं दूध का शरबत उठा लो, हो सकता है कल कोई मेहमान आ जाए जो कातलों को भी दूध के शरबत पिलाए, उन्हें सेब देता है साकी कौसर होगा। अज़ादारों बस 2 से 3 मिनट में जिक्र मुसाहिब मुकम्मल करते हैं। अब अली ने रोजा इफ्तार किया, 18वीं शअबान इफ्तारी करते हुए मेरे मौला इफ्तारी करने के बाद अपने हुजरे में आए। इमाम हसन फरमाते हैं बाबा कभी हुजरे में रुकते, कभी बाहर आ जाते, कभी हुजरे में रुकते, कभी बाहर आ जाते। मैं देखता आसमान से कुछ तलाश कर रहे थे, इतने में अली का हाथ आसमान की तरफ बुलंद हुआ। मौला हसन फरमाते हैं जो दर्द मेरे बाबा की आवाज में था मैं जिंदगी भर नहीं भूला। अली फरमाते हैं यही वो रात है जिसका अली से वादा किया गया। अली अलैहिस्सलाम ने वो मुसल्ले पे मुसल्ले से बाहर आते सितारों को देख के कहते सितारों गवाह रहना, आपने अली को कभी सोए हुए तो नहीं देखा। सुबह 19 रमजान की सहरी हुई, अली अलैहिस्सलाम हुजरे से निकले, बेटी इंतजार में अली चले और एक एक कदम पे कहते जाते इन्ना इन्ना है इन्ना
بعد حفظ کرنا اور بات ہے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے عالم ہونا اور بات ہے۔ جب ابھی اترا ہی نہیں تھا تو تب وہ عالم ہے، قرآن اترنے کے بعد عالم نہیں بنا، ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ہجرت حبشہ کا۔ ہجرت حبشہ اسلام کی وہ پہلی ہجرت ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے نجاشی کے دربار میں چلے گئے۔ یہ نصاب کی اسلامیات کی کتاب سے لے کے تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ اور جب وہاں گئے تو کفار بھی پیچھے چلے گئے، جب کافر پیچھے گئے تو چونکہ ابھی سورت مریم نازل ہی نہیں ہوئی تھی، توجہ ہے میرے ساتھ، ابھی سورت مریم نازل ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کافروں نے کہا نجاشی مسلمانوں سے یعنی یہ مہاجروں سے پوچھو کہ تمہارا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو تاریخ اور نصاب کی کتاب نے لکھا کہ ابو طالب کا ایک بیٹا جس کا نام ہے جعفر، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے سورت مریم کی تلاوت کی۔ بھئی ابھی تو سورت مریم نازل ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو سورت نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر دو باتوں میں ایک بات کو ماننا پڑے گا، یا یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ قرآن کے عالم ہیں ابو طالب کے بیٹے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جیسا جعفر نے پڑھا اللہ نے ویسا قرآن میں اتار دیا۔ اب جناب جعفر نے سورت مریم سورت کے نازل ہونے سے پہلے پڑھی۔ اب ذرا سوچ کے بتاؤ کہ جس ابو طالب کا جعفر ایسا ہے اس کا علی کیسا ہوگا؟ ومن عنده علم الکتاب، وہ گواہ ہے جس کے پاس الکتاب کا مکمل علم ہے، گواہ وہ جس کے پاس الکتاب کا مکمل علم ہے۔ وہ کتاب کے آنے کے بعد عالم نہیں بنے گا، وہ پہلے عالم ہے، کتاب پھر آئے گی۔ جیسے اللہ نے مصطفیٰ کو قرآن نازل کرنے کے بعد قرآن نہیں سکھایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے علم قرآن پہلے دیا، دنیا میں بعد میں بیچا۔ اس طرح وہ گواہ جو مصطفیٰ کی رسالت پر ہے اس کے پاس الکتاب کا علم پہلے ہے، قرآن بعد میں نازل ہوا، قرآن مکمل ہوا مدینے میں، آیت ہے مکی جو قرآن کے نزول سے پہلے عالم ہے۔ مصطفیٰ کی رسالت پر وہ گواہ نہیں ہوگا جو کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کرے، مصطفیٰ کی رسالت پر گواہ وہ ہوگا جو دنیا میں آئے، مصطفیٰ ہاتھوں پہ اٹھائے اور وہ نبی سے کہے توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ وہ علی جو قرآن کے نزول سے پہلے عالم قرآن ہے، قرآن کا حافظ نہیں، قرآن کا عالم ہے، وہ مصطفیٰ کی رسالت پر گواہ۔ خدا کی قسم یہ وہ آیت ہے کہ امیر کائنات سے مولا کے ایک صحابی ہیں ابا سلت مولا کے ایک صحابی ہیں، اور ایک یہ امام رضا کے صحابی ہیں مولا علی علیہ السلام کے، ساسا بن سوہان، ساسا بن سوہان، ان کا روزہ ہے مسجد کوفہ کے قریب۔ یہ ساسا جو ہیں یہ مولا کے وہ صحابی ہیں کہ جب امیر کائنات کو ضربت لگی تھی تو امیر نے کہا تھا کہ سارے میرے صحابی چلے جائیں، تو سب چلے گئے تھے، یہ 3 دن دروازے پہ بیٹھا رہا۔ وہ مقدس صحابی ہے، وہ عظیم صحابی ہے ساسا بن سوہان۔ اس نے ایک دن مولا سے پوچھا یا علی انت افضل ام آدم، اے علی آپ افضل ہیں یا آدم؟ علی فرماتے ہیں میں افضل ہوں۔ ساسا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا علی کیسے؟ علی فرماتے ہیں آدم کو گندم سے روکا گیا تھا، پھر بھی گندم کے قریب چلا گیا تھا، مجھے منع بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی ساری زندگی ایک دانہ بھی نہیں کھایا، کہ تیرے امیر کائنات نے ساری زندگی جو کی روٹی کھائی، گندم کے قریب نہیں۔ اس نے
فرماتے کیسے؟ کہا نوح کی بیوی نے نوح سے بے وفائی کی تھی مگر اللہ نے مجھے زہرا جیسی زوجہ دی ہے. وہ سوال کرتا گیا. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, وقت میں تھوڑی قلت ہے. اس نے آخر میں سوال کیا یا علی انت افضل ام عیسیٰ, اے علی آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ علی مسکرائے اور مسکرا کے کہا ساسا سن, انا افضل من عیسیٰ, میں عیسیٰ سے افضل ہوں. کہا یا علی کیسے؟ کہا جب عیسیٰ آ رہا تھا اللہ نے اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا, اور جب میں آ رہا تھا میری ماں کو بلا لیا تھا. ساسا بن سوان کہتے ہیں یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ساسا کہتے ہیں مولا کیا کعبے میں آنا آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ علی نے فرمایا فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں. فضیلت ہے مگر سب سے بڑی نہیں. توجہ میرے ساتھ ہے. اس نے کہا یا علی رسول خدا نے آپ کو ہاتھوں پہ اٹھایا, کیا یہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ توجہ میرے ساتھ ہے. یہ ذکر ایسا ہے کہ پھر اس طرح معاملات ہوتے ہیں. سلوات پڑھے یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ آپ کعبے میں آئے. آپ نے فرمایا فضیلت ہے لیکن یہ سب سے بڑی نہیں. یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھایا. آپ نے فرمایا فضیلت ہے لیکن یہ سب سے بڑی نہیں. یا علی آپ سب سے پہلے دعوت ذی شیرہ میں مصطفیٰ کے وسیع مقرر ہوئے, کیا آپ کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے؟ علی فرماتے ہیں فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں. اس نے فرمایا یا علی آپ ناصر مصطفیٰ ہیں, ہر میدان میں مصطفیٰ کی مدد کی ہے, کیا آپ کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے؟ علی فرماتے ہیں فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں. یا علی آپ فاتح خیبر ہیں, کیا آپ کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے؟ علی فرماتے ہیں فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں. یا علی آپ فاتح بدر ہیں, کیا آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے؟ علی فرماتے ہیں فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں. یا علی آپ فاتح خندق و فاتح احد ہیں, کیا آپ کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے؟ علی فرماتے ہیں فضیلت ہے لیکن یہ سب سے بڑی نہیں. اس نے کہا یا علی آپ کے لیے آسمان سے لا فتح الا علی لا سیف ذوالفقار, آسمان سے ذوالفقار اتری, کیا یہ سب سے بڑی فضیلت
ये सबसे बड़ी नहीं। सासा की आंखों में आंसू आ गए, कदमों पे हाथ रख के कहते मौला फिर आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली मुस्कुरा के कहते मेरी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह ने मुस्तफा की रिसालत पर अपने साथ मुझे गवाह रखा है। अल्लाह ने मुस्तफा की रिसालत पर अपने साथ मुझे गवाह रखा, यानी कि सबसे बड़ी फजीलत है वमन इंदहु इल्मुल किताब कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे रसूल इनसे कहते मेरी रिसालत का दो गवाह का, एक अल्लाह और वो जिसके पास अल किताब का मुकम्मल इल्म। अल किताब का, किताब का नहीं, अल किताब का मुकम्मल। मेरे मौला कायनात आज 19 रमजान है, 20 रमजान है और 21 शाबान आने वाली है। ये बड़ी दर्दनाक 34 हिजरी को मेरे मौला ज़ाहिरी तौर पर फसल यकीन किया है। 3 साल के बाद यानी 37 हिजरी को हमारे मर्द तो आपसे कुरान की तालीम लेते हैं, मगर हमारी औरतें कुरान की तालीम किससे लें? हमने सुना है कि आपकी बेटी हूबहू आपके लहजे में कुरान पढ़ती है। या अली, हमारी दरख्वास्त है कि उन्हें कूफा बुला। अमीर कायनात ने ठंडी सांस ली और ठंडी सांस लेके कहा बुला तो लेता हूँ, लेकिन परदेश की यतीमी बड़ी सख्त होती है। सादारो अली अलैहिस्सलाम ने 37 हिजरी को अपनी औलाद को कूफे में बुलाया, और जब ये कूफे में आई है बेटियां तो रंग अजब था। मौला अब्बास सबसे आगे थे और एक सदा बुलंद करते थे, या तायरो अल हिजाब, और परिंदों पर्दा करो, अली की बेटियां आ रही। कभी आसमान की तरफ देख के कहते थे, या नजूमो अल हिजाब, सितारों छुप जाओ, अली की बेटियां आ रही। अज़ादारों अली की बेटियां कूफा में आ गई। 40 हिजरी का रमजान और मुबारक आ गया। ये वो रमजान और मुबारक है कि 12 रमजान और मुबारक को अमीर कायनात बाजार से गुजर रहे थे। जब बाजार से गुजर रहे थे, अली अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को दुकान से निकलते देखा। उसके पीछे ये मलऊन इब्ने मुलजम भी मौजूद था। पूछा क्या खरीद के आए हो? जवाब मिला खजाब। अली ठंडी सांस लेके कहते हैं खजाब से क्या करोगे? कहा या अली, मैं अपनी दाढ़ी को रंगीन करना चाहता हूँ। अली कहते हैं वल्लाह आप अपनी दाढ़ी को खजाब से रंगीन करेंगे, मगर अली की दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। जब 17 रमजान और मुबारक आई, आपने जुमे का खुतबा दिया। जुमे का दिन था 17 रमजान और मुबारक। जुमे का खुतबा दे के आपने बेटे हसन से पूछा, बेटा आज रमजान और मुबारक की कौन सी तारीख है? जवाब मिला बाबा 17 रमजान और मुबारक। इमाम हुसैन से पूछा, बेटा ईद में कितने दिन हैं? फरमाते हैं मनाएगा वही जो 21 के बाद जिंदा रहेगा। असदारों 17 रमजान और मुबारक तक मेरे मौला ने मुख्तलिफ औलादों के घर में अफ्तारी की। कभी बेटों के घर, कभी बेटी के हुजरे में। ये जो बीबी उम्मे कलसूम का हुजरा है ना, मौला का मैं वो घर देख के आया हूँ। ये हुजरा एक तंग गली से पीछे मौला की बेटियों का हुजरा हुआ करता। और जब कभी हुजरे से बाहर आती, दिन को तो मुमकिन ही नहीं होता, जब कभी रात को भी आती तो अली पहले चिराग गुल करते, फिर बेटियां बाहर आती। आज अपने 18 बेटों को बुलाया, 9 को एक सिंबत कतार में खड़ा किया और खड़ा करके
علی نے عجیب کام کیا، چلے اپنی بیٹی زینب کے حجرے کی طرف گئے. ایک مرتبہ کہا بیٹا زینب حجرے سے باہر آؤ، رات کا وقت ہے، تاریکی ہے. زینب کے بھائی قطار میں کھڑے ہیں. ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا بیٹا زینب ذرا بھائیوں میں چل کے دکھا. عزادارو بی بی تڑپی، کہا بابا میں کیسے چلوں بھائیوں کے سامنے جو تیرے سامنے آتے ہوئے بھی شرماتی ہے. کہا اچھا زینب قرآن کی تلاوت کرو. بی بی زینب نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی. عزادارو جب بی بی نے قرآن پڑھا نا، علی فرماتے ہیں یقین ہو گیا ہے تو میرا خطبہ دے لے گی. 17 رمضان المبارک گزری. مولا نے اپنے بیٹے حسن سے کہا بیٹا حسن جاؤ میری بیٹی کلثوم سے کہو کہ کل بابا افطاری آپ کے پاس کرے گا. 18 رمضان المبارک آ گئی. یہ میرے مولا کی آخری افطاری ہے. عزادارو بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. بیٹیوں کے پاس باپ چلا جائے تو اس کو عجیب خوشی ہوتی. بی بی کلثوم نے 3 نعمتیں دسترخوان پہ رکھی. نمک رکھا، کھجور رکھی، دودھ کا شربت اور جو کی روٹی. علی فرماتے ہیں بیٹا آپ جانتے ہیں کہ علی کی زبان نے ایک وقت میں کبھی 2 کھانوں کو نہیں چکھا. ان میں سے 2 اٹھا لو یا 1 اٹھا لو. بی بی نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں کیونکہ جو کی روٹی اور کھجور تو غذا ہے. بی بی نے نمک اٹھانا چاہا، مولا نے ہاتھ پکڑ لیا. کہا نہیں دودھ کا شربت اٹھا لو، ہو سکتا ہے کل کوئی مہمان آ جائے. جو قاتلوں کو بھی دودھ کے شربت پلائے انہیں سیب دیتا ہے ساقی کوثر ہوگا. عزادارو بس 2 سے 3 منٹ میں ذکر مصائب مکمل کرتے ہیں. اب علی نے روزہ افطار کیا. 18ویں شعبان افطاری کرتے ہوئے میرے مولا افطاری کرنے کے بعد اپنے حجرے میں آئے. امام حسن فرماتے ہیں بابا کبھی حجرے میں رکتے کبھی باہر آ جاتے، کبھی حجرے میں رکتے کبھی باہر آ جاتے. میں دیکھتا آسمان سے کچھ تلاش کر رہے تھے. اتنے میں علی کا ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوا. مولا حسن فرماتے ہیں جو درد میرے بابا کی آواز میں تھا میں زندگی بھر نہیں بھولا. علی فرماتے ہیں یہی وہ رات ہے جس کا علی سے وعدہ لیا گیا. اللہ ڈھالو علی علیہ السلام نے وہ مسلح پہ کیونکہ مسلح سے باہر آتے ستاروں کو دیکھ کے کہتے ستاروں گواہ رہنا آپ نے علی کو کبھی سوئے ہوئے تو نہیں دیکھا. صبح 19 رمضان کی سحری ہوئی. علی علیہ السلام حجرے سے نکلے. بیٹے اقتدار پہ علی چلے اور ایک ایک قدم پہ کہتے جاتے انا للہ ہے وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خير من 1000 شهر فيا ذا المنى ولا يمن عليك من علي بفقاك رقبة من النار في من تمن عليه وادخل للجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعن على قاتلان امیر المومنین، اللهم لعن على قاتلان امیر المومنین، اللهم لعن على قاتلان امیر المومنین. اللهم صل على محمد وآل محمد.